میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کے ایک مقامات سے ایک مقام سے مختصر سا تلاوت کیے ہیں۔ ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث طیبہ بھی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ مالک ذوالجلال شرح صدر کے ساتھ صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے سننے کے بعد رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول، جو بنی اسرائیل کی طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 500 سال پہلے دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی زندگی ہی کے اندر زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور اس وقت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے۔ قیامت کے قریب خلاق عالم کے حکم سے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی اور آپ کی قبر مبارک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اندر بنائی جائے گی۔ آپ کو وہاں پر دفن کیا جائے گا۔ آپ وہاں سے قیامت کے دن اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب سیدنا صدیق اکبر اور جناب سیدنا فاروق اعظم، ان شخصیات اور برگزیدہ ہستیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ تو ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کے اندر 25 مقامات پر آیا ہے۔ مختلف انداز کے اندر اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی والدہ حضرت مریم کا بھی تذکرہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت مریم کی والدہ حنا بنت فاخوذہ، ان کا بھی اجمالاً ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت مریم کے والد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت عمران کا بھی ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس خاندان کا بھی ذکر کیا، آل عمران کہہ کر، کیونکہ یہ خاندان ہی برگزیدہ تھا۔ پھر خاندان میں سے پھر حضرت عمران، اللہ نے ان کو بھی بزرگی سے نوازا تھا، یہاں تک کہ یہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی امامت کرواتے تھے۔ پھر ان کی بیوی اور یہ خود جب بوڑھے ہو گئے، اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہماری اولاد کوئی نہیں، آپ ہمیں اولاد نصیب فرما دیجیے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حنا بنت فاخوذہ جو حضرت عمران کی بیوی تھی، جب ان کو امید ہوئی تو انہوں نے نظر مانی، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا
فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ تو مجھے جو آزاد عطا کرے گا، چاہے وہ بچہ جو مجھے تو آزاد عطا کرے گا، میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا، اللہ نے بیٹے کی جگہ پر بیٹی عطا کر دی، اور بیٹی بھی وہ جس کا نام حضرت مریم تھا۔ جب پھر بیٹی ہو گئی تو یہ پریشان ہوئی کہ میں نے تو نظر مانی ہوئی تھی کہ اللہ جو مجھے اولاد عطا کرے گے میں اس کو وقف کر دوں، اب یہ بیٹی ہوئی ہے، بیٹی کو وقف کیسے کر سکتا ہوں؟ وقت کے علماء سے مشورہ کیا، حضرت زکریا نے یہ کہا، مشورہ دیا کہ آپ اپنی بیٹی کو بھی وقف کر دے، اگر اللہ نے چاہا تو اللہ اس سے بھی اپنے دین کا کام لیں گے۔ بالآخر جب وقف کر دیا، بیت المقدس کی سرزمین پر حضرت مریم ہر وقت رہتی، اور جب سب چلے جاتے بچپن ہی سے حضرت مریم بیت المقدس مسجد اقصی جو اس وقت مومن کے سجدے سے محروم ہے اس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسجد اقصی بیت اللہ کے 40 سال بعد دوسری زمین، پوری سرزمین پر دوسری وہ مسجد ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے بنوایا، اور کوئی بھی مسجد دنیا کے اوپر اللہ نے اپنے حکم سے نہیں بنوائی۔ ایک بیت اللہ کو اپنے حکم سے بنوایا، اور دوسری مسجد مسجد اقصی بیت المقدس جسے کہا جاتا ہے، اس کو بھی اللہ نے اپنے حکم سے بنوایا۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کسی بھی مسجد کو دیکھنے کے لیے جاؤ تو اس کے دیکھنے پر تمہیں ثواب نہیں ملے گا، سوائے 3 مساجد کے، ایک مسجد حرام بیت اللہ، دوسرا مسجد نبوی، اور تیسری بیت المقدس مسجد اقصی۔ یہ 3 مساجد ایسی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ان مساجد کو صرف دیکھنے کے لیے، ان کی زیارت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں، وہاں پر عبادت کرنے کے لیے نہیں، سفر کرے گا، گویا کہ وہ اللہ کے راستے کے اندر، اس کو ان کے دیکھنے پر بھی اللہ اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر ان کے اندر اگر نماز نصیب ہو جائے تو یہ تو بہت بڑی قسمت کی بات ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، بیت المقدس اور مسجد اقصی، اس کی خدمت کے لیے حضرت حنہ بنت فاقوزہ نے اپنی بیٹی حضرت مریم کو وقف کر دیا، یہیں پر زندگی گزاری۔ جب حضرت مریم جوان ہو گئی تو ایک دن اچانک ایک جگہ پر غسل فرما رہی تھی علیحدہ، تو ایک انسانی شکل کے اندر بندہ آپ کی غسل والی جگہ پہ آ گیا۔ جب وہ آیا تو حضرت مریم ڈر گئی۔ جب حضرت مریم ڈر گئی تو انہوں نے کہا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیرے سے پناہ چاہتی ہوں کہ اللہ تجھ کو میرے سے دور کر دے۔ تو اس انسانی شکل والے انسان نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا کرنا چاہتے۔ حضرت مریم نے کہا کہ میں عورت ذات، آج تک مجھے کسی نے چھوا تک نہیں، میری شادی نہیں ہوئی، تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ میں بدکار عورت نہیں ہوں، گنہگار عورت نہیں ہوں، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ کیونکہ قانون خداوندی تو یہی ہے کہ جب ماں اور باپ کا ملاپ ہوتا ہے، مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے تو اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ابھی تک میرے ساتھ کسی مرد کا ملاپ ہی نہیں ہوا تو بیٹا کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بیٹا دیں گے، اور یہ ہمارے لیے آسان ہے، یہ کام ہمارے لیے آسان ہے، مشکل کام نہیں۔
بہرحال وہ جو انسانی شکل میں تشریف لائے حضرت جبرائیل تھے، حضرت مریم کے ہاتھ کو اوپر کیا اور آستین کے اندر پھونک مارا حضرت جبرائیل امین نے، اور اس پھونک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کو امید لگا دی۔ حضرت مریم اسی امید کے ساتھ اپنی وقت کو گزارا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو اب بڑی پریشان ہوئی کہ جب تک بچہ نہیں تھا تو اور معاملہ تھا، لیکن اب تو بیٹا ہو چکا ہے، قوم کے سامنے لے کر جاؤں گی، قوم پوچھے گی کہ کون ہے یہ بیٹا، یہ بچہ کون ہے، کہاں سے آیا، تو ایسی نہیں تھی، تیرے خاندان والے ایسے نہیں تھے۔ حضرت مریم کے بارے کے اندر آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بات کو سوچتے سوچتے کہ میں اس کا کیا جواب دوں گی، پہلے کھڑی تھی پھر بیٹھ گئی، پھر بیٹھی تھی کہ آپ کا سر اسی سوچتے ہوئے آپ کا سر نیچے زمین پر لگ گیا، سوچتے سوچتے جھکتے جھکتے زمین پر جھک گئی، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس وقت میری ماں مریم کو کوئی دلاسا دینے والا نہ آتا تو مجھے امید ہے کہ میری ماں مریم اسی سجدے کے اندر دنیا سے انتقال کر جاتی۔ اتنا دکھ اور اتنی پریشانی۔ پھر جبرائیل امین آئے اور آ کر بتایا کہ تم نے اپنی قوم کے سامنے جا کر کچھ نہیں کہنا، تم نے کہنا ہے کہ جیسے تمہاری شریعت کے اندر خاموشی کا روزہ ہے، تم نے کہنا ہے کہ میں خاموشی کے روزے کے ساتھ ہوں، اگلا کام اللہ خود کریں گے۔ اللہ کیا کریں گے؟ حضرت مریم کو جب حیرانگی ہوئی، پوچھا اللہ کیا کریں گے؟ جب میں ہی خاموش ہو جاؤں گی تو پھر بولے گا کون؟ تو حضرت جبرائیل نے اشارہ کیا کہ یہ جو تیری گود کے اندر چھوٹا بچہ ہے اللہ اسی کو بلوائے گا۔ حضرت مریم نے بچے کو لیا، جب قوم کے سامنے آئی تو قوم نے وہی باتیں کہی کہ تو ایسی نہیں تھی، تیرے خاندان والے ایسے نہیں تھے، تیرے گھرانے والے ایسے نہیں، یہ بچہ کس کو اٹھا کے لے کر آئی ہے؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ میں تو روزے کے ساتھ ہوں۔ تو کہا اگر تو روزے کے ساتھ ہے تو پھر ہمارا جواب کون دے گا؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو چھوٹے بچے تھے انہی کی زبان سے کہلوا دیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اللہ جب چاہتے ہیں قانون خداوندی سے ہٹ کر بھی اپنی قدرتوں کے کرشمے دکھا دیتے ہیں، اپنی طاقت کے کرشمے دکھا دیتے ہیں۔ قانون یہی ہے کہ مرد و عورت کا ملاپ ہو تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا۔ اللہ کسی کے اسباب کے محتاج نہیں ہے، اللہ خود مسبب الاسباب ہے۔ اسباب ہمارے لیے تاکہ ہماری عقل و شعور کے اندر بات آتی رہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری عقل سے بات ماورا ہو جائے، باقی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی۔ جب نبوت عطا کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سے معجزات دیے، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مٹی کے ساتھ ایک پرندہ بناتے، مٹی کے ساتھ ایک پرندہ بناتے، پرندے کی شکل بناتے، اس کا جسم بناتے، پرندہ کوئی بھی پرندہ بنا لیتے، مٹی کا پرندہ بنا کر اس کے اندر پھونک مارتے، اس مٹی کے اس مجسمے کو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ عطا کر رکھا تھا کہ وہ مٹی کا ٹکڑا اڑنے لگ جاتا، جان اس کے اندر آ جاتی، اور پھر وہ رزق بھی کھاتا، وہ دنیا کے اندر زندگی بھی گزارتا۔ روایات کے اندر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن پرندوں کو بنا کر اڑایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پرندوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شناخت عطا کی۔ وہ روزانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی بولی کے اندر، اپنی زبان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شکریہ بھی ادا کرتے، ان کو سلام بھی پیش کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ بھی معجزہ عطا کیا کہ اگر کوئی مر چکا ہوتا تو اس کی قبر پر جا کر کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ اس مردے کو دوبارہ زندہ کر دیتے۔ روایات کے اندر آتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھی، آپ کے حواری، آپ کے ماننے والے بھی ساتھ تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اب ان کو پتہ بھی تھا۔ ایک پرانی قبر قبرستان کے اندر موجود تھی، اس قبر والے کو کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ پورے علاقے کے اندر کوئی نہیں جانتا تھا، پرانی قبر مشہور تھی کہ یہ بڑی پرانی قبر ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور ساتھیوں نے کہا کہ اٹھ جاؤ، یہ جو قبر والا ہے اس کو کہو کہ یہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر والے کو کہا کہ زندہ ہو جاؤ، وہ زندہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ جب وہ اٹھا تو اس کی داڑھی بھی صحیح سلامت تھی، اس کے سر کے بال بھی صحیح سلامت تھے، اور اس کا جسم بھی صحیح سلامت تھا۔ اللہ جس کو چاہے اس کو اللہ زمین کے نیچے بھی صحیح سلامت رکھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے سینے کے اندر قرآن ہوتا ہے، جس کے سینے کے اندر قرآن ہوتا ہے، اس قرآن کی برکت سے زمین کی مٹی اس کو کھاتی نہیں ہے، یعنی قبر کے اندر بھی اللہ اس کے جسم کو محفوظ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے اجساد، ان کو انبیاء کے اجساد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی مٹی پر حرام کر دیے۔ باقی کوئی بھی زمین کی مٹی کے نیچے جسم ہو، چند دنوں کے بعد ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقتیں حضور نے بھی بیان کی اور ہم نے بھی خود اپنی آنکھوں سے کی، ایک نے دیکھی بھی ہے، سنی بھی ہے کہ اللہ جس کے جسم کو چاہتے ہیں محفوظ رکھتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہو گئے۔ وہ بندہ کھڑا ہوا، اس کے جو داڑھی کے بال تھے وہ سفید تھے، اس کے سر کے جو بال تھے وہ سفید تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو حضرت آدم کی اولاد میں سے ہوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے یا تو بیٹوں میں سے ہوں یا پھر بیٹوں کے بیٹوں میں سے ہوں، ان کی اولاد میں سے ہوں، اور جب میں مرا تھا میں جوان تھا، کڑیل جوان تھا، یہاں تک کہ میرے بال جو تھے یہ بالکل سیاہ تھے، میرے سر کے بال بالکل سیاہ تھے۔ میں جب مرا تھا اس وقت جب مجھے قبر کے اندر دفن کیا گیا تھا میں بالکل صحیح سلامت تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اب تیرے یہ بال کیوں سفید ہو گئے؟ اس نے کہا کہ جب آپ نے یہ کہا نا قم بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو فرشتوں نے آ کر مجھے کہا کہ زندہ ہو جاؤ۔ جب میں نے یہ الفاظ میرے کانوں کے اندر پڑے تو اس دہشت کی وجہ سے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا، قیامت آ چکی ہے، اس وجہ سے کہ میرے دل کے اندر یہ خیال آیا، اور اس کی وحشت اور دہشت کی وجہ سے یہ میرے کالے بال ابھی چند لمحوں کے اندر سفید ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، اور لوگ قریب سے عذاب کو دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جباریت کو، قہاریت کو دیکھیں قریب سے۔ تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی حاملہ ہوگی تو وہ اپنا حمل گرا دے، یعنی اتنی وحشت اور دہشت ہوگی اس وقت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ نے بہت سے معجزات عطا کیے۔ پھر ایک معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی ہے کہ یہودیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اس معاملے کی وجہ سے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سے بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس وجہ سے حضرت مریم پر عجیب قسم کے بہتان لگائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھی، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنا چاہا۔ 4000 لوگ یہودیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد گھیرا ڈال لیا کہ جیسے یہ باہر نکلیں گے ہم ان کو قتل کر دیں۔
قرطبی شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودیوں کی ان 4000 جماعت میں سے انہوں نے ایک بندے کو اندر بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے۔ جب وہ اندر گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ میرے ساتھ ایک سودا کر لے، سودا یہ کر لے اگر تو جنت کے اندر میرے ساتھ قیامت کے دن اکٹھا رہنا چاہتا ہے، ایک ہی ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو تو میرے لیے قربانی دے۔ انہوں نے کہا کیا قربانی دو؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا جبہ بھی پہن لے، یہ میری پگڑی بھی پہن لے، اور پہن کر تو باہر نکل، یہودی تمہیں مجھے سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اسی شخص نے قربانی دی، انہوں نے جبہ پہنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پگڑی پہنی۔ قرآن کریم بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں باقی تشبیہات ہم نے خود اس کے اوپر اتار دی، یعنی اس کی شکل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا۔ جب وہ باہر آیا تو یہودیوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود قرآن کریم بیان کرتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لی۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد پر مینار پر 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تشریف لائیں گے۔ حضور نبی کریم بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میں معراج پہ گیا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی حالت کے اندر دیکھا جس حالت کے اندر وہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ حالت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ وہ حالت یہ ہوگی جب میں نے حضرت عیسیٰ کو معراج کے موقع پر دیکھا ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی حمام سے غسل کر کے باہر آ رہے ہیں، تو جب زمین پر تشریف لائیں گے اس وقت بھی حالت یہی ہوگی، آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، یوں لگے گا کہ جیسے ابھی تازہ غسل کر کے آ رہے ہیں۔ بہرحال عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کے اندر مذہب یہی ہے کہ وہ دنیا سے انتقال کر کے ان کو سولی دے دی گئی ہے، نعوذ باللہ، یہودیوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اور پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ 25 دسمبر جو 25 دسمبر آنے والا دن ہے، اس دن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے نہ قرآن کریم، نہ تورات و انجیل، نہ زبور، نہ آج کی موجودہ بائبل، کسی مستند کتاب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، اور پھر اس دن کے اندر عجیب قسم کی خرافات کرتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ کرسمس ڈے کے نام پہ مناتے ہیں، لوگوں کو مبارکباد دیتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی عجیب قسم کے معاملات یہ ہیں کہ ہم مسلمان بھی بعض اوقات ان کی دیکھا دیکھی اس کے ساتھ ملوث ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک انسان عیسائیوں کی ایک بستی کے اندر سے گزر رہا تھا، وہاں پر عیسائیوں کی عید تھی، وہ سارے کے سارے لوگ رنگے ہوئے تھے، لیکن ان کا ایک گدھا باہر پھر رہا تھا، وہ رنگا ہوا نہیں تھا، وہ پان کھاتے تھے، انہوں نے پان کی تھوک اس کے اوپر گرا دی اور کہا کہ ساری دنیا رنگی ہوئی ہے، آج تو اکیلا نہیں رنگا ہوا، چل تجھے میں رنگ دیتا ہوں۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے جب وہ وفات پا گئے اللہ نے ان کو باقی تو سب کچھ دیا، یہاں تک کہ جب بعد کے اندر خواب کے اندر کسی نے دیکھا تو وہ جنت کے محل کے اندر موجود ہے، لیکن پوچھا کہ تمہارا کیسا حال گزر رہا ہے؟ انہوں نے کہا بہت مشکل گزر رہا ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا اللہ نے اس ایک انگلی جتنا ایک چھوٹا سا سانپ میرے ہونٹوں کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، وہ بس آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، مجھے ڈستا نہیں ہے، اور اس کے خوف کی وجہ سے مجھے جنت کی ہر نعمت بھولی ہوئی ہے، میں ہوں جنت کے اندر لیکن جنت کی کسی نعمت کا مزہ ہی نہیں ہے۔ صرف اتنے پر اگر اتنا بڑا عذاب ہے تو پھر اس سے بڑھ کر مبارکباد دینا، لینا، تحفے دینا اور دینا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کتنی سخت ہو سکتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جس شخص کی مشابہت جس قوم کے ساتھ ہوگی اللہ قیامت کے دن اس بندے کو اسی قوم کے ساتھ کھڑے کریں گے۔ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے پڑھیں۔